السلام علیکم۔ میں کسی سے بات کر رہی تھی اور اس میں یہ تھا کہ یہ ویڈیو میری بڑی جو ہے نا فائدے مند ہونے والی، انفارمیٹیو نہیں فائدے مند ہونے والی ہے، اور تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو میری بات کی سمجھ انشاءاللہ آئے گی۔ صحیح ہے، تو مطلب میری بات میں کیا فائدہ ہے۔ اچھا، مجھے باتوں باتوں میں یہ مجھے ایک بات میں نے سنی کہ کسی کے ساتھ کوئی غلط ہوتا ہے تو وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، یا انسان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نصیب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور نصیب کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں نا، خدا بناتا ہے۔ اور ایسے کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، خدا کی محبت جیسے میں انسانوں سے سنتی آئی ہوں ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ایک انسان سے محبت کتنی کرتے ہیں کہ 70 ماؤں کی محبت جمع کر دی جائے تو وہ ایک انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو ایک ماں واحد سنگولر پلورل کی میں بات اگر کروں تو ایک واحد مدر، ایک 10 مائیں بھی نہیں، ایک ماں کی محبت بھی دیکھی جائے نا، جو خود غموں میں خود دکھوں میں پس جائے گی، لیکن وہ اپنے بچے کے خاطر، اس کے سیف فیوچر کی خاطر جو ہے وہ کوئی ایسی اپنے اوپر اپنی قربانیاں دے دے گی، وہ ٹھیک ہے، خود کے اوپر غم برداشت کرے گی لیکن وہ اپنے بچے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ہوتی ہے ایک ماں کی ڈیفینیشن۔ تو اگر 70 ماؤں کی محبت بہت زیادہ ہے بھائی، تو کیا لگتا ہے کہ وہ اتنی محبت کرنے والی ہستی ہے، کیا وہ انسان کو یہ کہے گی کہ میں اس کے اوپر ایسے اس کا نصیب لکھ دوں کہ یہ روتا رہے؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں پرسنلی، ہر کسی کا پتہ ہے اپنا اوپینین ہے، میں اپنا بتا رہی ہوں، یہ خدا غم نہیں لکھتا نصیب میں، ٹھیک ہے، بس حالات ایسے ہوتے ہیں، کچھ انسان کی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، اور انوائرمنٹ، آپ کا آس پاس کا انوائرمنٹ ایسے ہوتا ہے کہ وہ پھر انسان خود کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ یہ نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی چوری کرتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس نے کسی کا حق مارنا ہے، تو اس نے پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنی بری لگتی ہے خدا کو چوری کرنا۔ تو کیا خدا نے لکھا ہوتا کہ کسی کی محنت کی کمائی کوئی چور آ کے چوری کر کے لے جائے؟ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے لیے کیسے آسانیاں کروں، میں نے تو اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے، لیکن وہ انسان ہی راستہ روک کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح سے کہ وہ آسانیاں پہنچنے نہیں دیتے۔ تو میں تو بالکل بھی اس چیز کو بلیم نہیں کروں گی کہ میری تقدیر میں یا کسی اور کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے دکھ اور غم لکھے ہوئے نہیں، یہ انسان ہی کرتے ہیں بیٹا۔ جو میری پچھلی ابھی نئے لوگ ہی ہوں گے اوبیسلی، پتہ نہیں، 2 سبسکرائبرز ہیں میرے پتہ نہیں وہ کون ہے کون نہیں ہے، اور ویوز میرے ماشاءاللہ سے کافی اچھے ہیں، جو کہ اوبیسلی آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہو، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ویوز اچھے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ میری بات سنتے ہیں۔ تو میں پچھلا جو میرا چینل تھا، اوکے، تو اس میں نے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتایا تھا۔ تو کیا لگتا ہے جو میرے ان لاز کو پتہ تھا جو ان میں برائی ہے، وہ کیا اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی؟ نہیں نا، جان بوجھ کے کیا نا۔ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری نصیب میں یہ لکھا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرا نصیب بڑا اچھا کرنا تھا۔ اب وہ کھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں برے لوگ، تو اس میں پھر کوئی کیا کرے؟ تو میں تو بالکل بھی بلیم دیتی، میں سیدھا انسان کو کہتی بھئی ان لوگوں نے غلط کیا میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ میری کافی ساری ویڈیوز تھی، اس میں نے اپنی پرسنل لائف کا ذکر کیا تھا، تو خیر کبھی ضرورت پڑی تو کروں گی دوبارہ ذکر، ادروائز فی الحال ضرورت میرا دل نہیں کرتا بات کرنے کو۔ میں جب پریشان ہوتی ہوں، میں کچھ ہوتی میرے دل میں بدوائیں نہیں دیتی ہوں، لیکن پھر ایک آہ نکلتی ہے کہ بھئی اللہ، وہ کہتے ہیں نا انسان کی حد ہوتی ہے کہ اللہ میاں اس کو بھی تھوڑی سی تکلیف، اس کو تتی ہوا انسان کو لگے، لیکن یہ واحد لوگ ہیں میرے ان لاز کہ میں ان کو بد دعا دینے کے قابل بھی نہیں سمجھتی، نو، دل ہی نہیں کرتا۔ خیر، تقدیر کی بات کر رہی تھی، تو دیکھیں میں اپنی بات بتاتی ہوں۔ میں نے نا ایک طوطا پالا تھا، اور وہ بولنے والا طوطا تھا۔ اس طوطے کے پیچھے اتنے لوگ تھے اس کو خریدنے والے، کیونکہ وہ باتیں کرتا تھا۔ وہ چھوٹا، وہ گانی والا طوطا نہیں ہوتا جو وہ بڑا وہ باتیں کرتا ہوتا ہے، نقلیں اتارتا ہے، اور اس کو میں نے ٹرین بھی ایسے کیا ہوا تھا۔ تو اس کے پیچھے بڑے لوگ تھے کہ ہم آپ کو منہ مانگے۔ ایک اس میں کپل ایسا بھی تھا
کہ جن کے بچے نہیں تھے، اور وہ جب وہ اسپیشل ہمارے گھر آتے ہوتے تھے، ہمارے وہ جاننے والے تھے، اور وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ طوطا ہمیں دے دو، کتنے پیسے بیٹا چاہیے ہمیں دے دو. میں نے کہا نہیں، اس کو تو میں نے اڑا دینا ہے، کیونکہ اس کے وہ پہلی دفعہ میں نے اس کے پر کاٹے تھے، اور نہیں 2 مرتبہ اس کے میرے خیال میں نے پر کاٹے تھے. پھر اس کے بعد میرے دل کو کچھ ہوتا تھا کہ اس کی تو فضاؤں میں اس کی زندگی ہے، یہ تھوڑی قید میں تھوڑی اس کو رکھنا ہے. لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو سمینہ اس کے پر بڑھا رہی ہے، تو وہ پھر لوگ آتے ہوتے تھے، اور مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ اس کو ہمیں بیچ دو، لیکن میں نے نہیں بیچا. اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ طوطا، اس کا پنجرا نہیں تھا، وہ سارا دن گھر میں کھلا پھرتا ہوتا تھا، اور وہ پنکھوں کے اوپر بیٹھے، اور برسات کے دن تھے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور اس کے پر بڑھ رہے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا اڈاری مارنا، اس نے ادھر سے اڑنا ہے، 4-5 قدم جا کے اس نے بیٹھ جانا ہے، اور وہ پھر بیٹھا ہی رہتا تھا. وہ تھک جاتا تھا، یا اس کے پر پورے نہیں آئے تھے تو وہ تھک جاتا تھا، پھر وہ بیٹھا رہتا تھا، 10-10 منٹ کے لیے بھی بیٹھ جاتا تھا. پھر اس کو تھوڑی دیر بعد وہ ایکٹیو ہوتا تھا، چلنا شروع کرتا تھا. تو جب وہ ایک دم سے وہ پنکھے کے اوپر بیٹھا تھا، پنکھا بند تھا، اور وہ اڑ گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. بارش ہوئی ہوئی تھی، اور مطلب بارش کے بعد جیسے موسم صاف ہوتا ہے، برسات کے وہ دن تھے، اور میں بھاگی، میں نے ادھر ادھر ہر گھر میں پوچھا، جو مطلب میں پریشان تھی، مجھے تھا کہ اس کو کوئی جانور نہ کھا لے، یا اس کو کوئی دوبارہ قید نہ کر لے، ہے نا. تو وہ مجھے بھولتا نہیں ہے ابھی تک. مٹھو اس کا میں نے نام رکھا ہوا تھا. تو خیر، اب یہ اس کو ہم کیا کہیں گے. آزادی سب کو بیٹا پیاری ہوتی ہے. کووڈ آیا تھا نا، تو انسان کیسے گھر میں رہ کے تنگ آ گئے تھے. وہ تو پھر آسمانوں میں اڑنے والا جاندار ہے، اس کو کیسے قید کر کے اپنے ساتھ رکھا جائے. تو خیر، جو لوگ رکھتے ہیں سو بسم اللہ. ہر کسی کی اپنی اپنی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اپنا اپنا سسٹم گھر کا ہوتا ہے، اپنا اپنی لائف ہوتی ہے. بھائی کسی کو کیوں انٹرفیئر کرنا. میں بس اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. اور اینی ہاؤ، میں ان شارٹ بات یہ کہوں گی کہ بعض دفعہ ہاں، وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا تھوڑا اظہار ہوتا ہے، یا وہ چیز تقدیر میں یا نصیب میں آپ کہہ سکتے ہو، کہ جب آپ کسی دنیاوی چیز کے لیے کسی مخلوق خدا کے ساتھ برا کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ کو بری لگتی ہے. پھر انسان کا کوئی نہ کوئی لاس ہو نا، تو پھر وہ آپ سوچ سکتے ہو کہ ہاں جی، میں نے، وہ پھر پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا یا کچھ بھی کیا، وہ پھر تقدیر ہوتی ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں انسان پہ. اس چیز کو میں مانتی ہوں. کنٹینیوسلی جو دکھ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے، اور وہ بھی صرف اتنا اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں انسان کی کہ وہ، اس کو جو ہے وہ احساس ہو جائے. لیکن اس میں شرط یہ کہ اس میں انسان انکلوڈ نہ ہو، اس میں انسان اپنے کوئی جو ہے نا، کوئی اور تھرڈ پرسن اس میں انٹر نہ ہو اس بات میں کہ ہم بھائی سبق سکھاتے ہیں یا واٹ ایور. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ بہت محبت کرتے ہیں. خدا سب سے بہت محبت کرتا ہے. بس خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات میں نے کہنی تھی، بلکہ 2 باتیں میں نے کہنی تھی. ایک تو آج مجھے لگی ہوئی ہے بڑی بری طرح سے نظر، اور یہ ہے کہ مجھے جب نظر لگتی ہے نا، تو میرے سر میں اتنی شدید والی درد ہوتی ہے نا کہ بس. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا، بہت بری والی مجھے نظر لگتی ہے، اور میری بڑی طبیعت شدید والی خراب ہوتی ہے. نہیں ہاؤ، ابھی ہماری پاکستان کی قومی دوائی جو ہے وہ میں کھاؤں گی انشاءاللہ، اور ہوپ سو صبح تک میں ٹھیک ہو جاؤں. اور باقی میرے مطلب سر میں درد ہوتی ہے، اور اس طرح سے فیل آتی ہے کہ جیسے مجھے فیور ہو رہا ہے، گلے میں ہلکی سی پین ہوتی ہے، اور سر میں شدید درد ہوتی ہے. یہ جب مجھے نظر لگتی ہے نا، یہ سمٹمز ہوتے ہیں. اور پھر بخار، اور یا کبھی کچھ کبھی کچھ. تو خیر الحمدللہ ٹھیک ہوں میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بس صحیح ہے، دیکھتے ہیں. اور اچھا، مجھے ایک بات کہی ہے، میں نے بتاؤں گی، میرا فیس بک کا بھی لنک شیئر کروں گی میں. تو اس میں مجھے کسی نے پرسنلی بڑا دکھ کا تھوڑا سا اظہار کیا. میں نے دوپہر کو ایک ویڈیو لگائی تھی کہ اس کے اندر میں نے جو یہ کہا تھا کہ میں نہیں مانتی کہ کسی بھی کھانے پینے کی چیز کا بائیکاٹ کر دینا جو ہے وہ اسرائیلی فلسطینیوں کی مدد کرے گا. لیکن دیکھیں، ہر کسی کا اپنا اپنا ہے، کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا نا اس طرح سے. میں اس چیز کو اس طرح سے لیتی ہوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو ٹونٹ مار رہی ہوں، یا کسی کو تنگ کر رہی ہوں، یا میں اپنے آپ کو وہ اس طرح سے کر رہی ہوں. بات یہ ہے، میں اپنا پرسنل بتاتی ہوں ایکسپیرینس. جب میں کسی کو اچھا نہیں سمجھتی نا، میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، تو میں خود ڈیفینیٹلی، میرے دادا ابو تھے. میں ایک چھوٹی سی مثال بتاتی ہوں.
تو میں نے یہ اپنے پہلے چینل پہ بھی بتائی تھی، ہوپ سے بتائی تھی. اس میں یہ تھا کہ میری کچھ نیڈی فرینڈس تھیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا. لیکن کیونکہ ہم ان کی امداد کرتے رہتے تھے، میرے جو دادا ابو تھے ان کے ساتھ میں بہت مطلب وہ میرے ساتھ بڑے اٹیچ تھے. میں مطلب ہی از لائک مائی بیبی. اور صحیح ہے. اور یہ تھا کہ مطلب انہوں نے مجھے بتائے بغیر کہ بھئی وہ تو ضرورت مند ہے اور یہ ہے وہ ہے، انہوں نے مجھے بتائے بغیر ان کو جو منتھلی ہم راشن دیتے تھے یا کچھ بھی دیتے تھے چیزیں وغیرہ، وہ ان کو پرووائڈ کی. اور یہ تھا کہ مجھے بہت برا لگا. میں میرے دادا کی ڈیتھ ہوئی، مجھے ڈیتھ کے بعد جس دن میرے دادا کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ مطلب اس طرح سے جو ہے ان کو چیزیں دی گئیں جو 3 بدتمیز عورتیں تھیں. اور میں آج تک اپنے دادا کی قبر پہ نہیں گئی. دل میں بال آ گیا، میرے آنسو خشک ہو گئے. اور اس میں شاید یہ بھی مصلحت تھی کہ اگر میں روتی رہتی، میں نے روتے رہنا تھا. جو میری حالت ہوئی تھی نا، کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہوئی تھی. حالانکہ میرے دادا جو تھے وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، لیکن وہ ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہوئی تھی. اور یہ تھا کہ میں وہ پورا دن جو تھا نا میرے لیے قیامت کا دن تھا. اور اس حقیقت کے پیچھے اگر میں خدا کی مصلحت سمجھوں تو اس میں یہ تھا کہ اگر میرے دل میں اس طرح سے بال آیا نا، یہ نہیں ہے کہ میں اور مطلب کبھی میں نے پڑھ کے بھی نہیں، وہ کہتے ہیں نا پڑھ کے بخشنا، میں نے کبھی وہ بھی نہیں کیا. میرے دل میں بال آ گیا کہ بھئی میرے دادا تو میرے بیسٹ فرینڈ تھے اور انہوں نے جو ہے وہ مطلب مجھے نہیں یہ بتایا، اتنی بڑی بات مجھے بتایا، حالانکہ پتہ تھا کہ میری ان کی انبن ہوئی ہے، تو انہوں نے چیزیں کیوں ان کو دی. تو اس کے پیچھے مصلحت اگر میں دیکھوں تو یہ تھی کہ میرے آنسو نہیں رکنے تھے. اور جس ٹائم میں نے سنا اسی ٹائم اسٹاپ. اگلے دن، حالانکہ اس دن رات کے ٹائم جنازہ ہوا تھا میرے دادا ابو کا، اور اگلے دن جو تھا وہ ایک وہ جیسے جاتے ہوتے ہیں قبرستان جاتے ہیں، میں نہیں گئی تھی. کتنے سال ہو گئے ہیں میں کاؤنٹ کر کے بتاتی ہوں. 2 1 منٹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 سال ہو گئے ہیں. 15 سال. مجھے کبھی اس طرح سے میرے دادا کی یاد نہیں آئی. ذہن میں ہے لیکن بس وہ ایک بال ہے. تو اگر میں آپ لوگوں کو جو بائیکاٹ کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کی فیلنگس سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے. سو بالکل میری بات کو دل پہ نہیں لینا. ہر انسان جو ہے وہ اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ کچھ کرے فلسطینیوں کے لیے، لیکن بس سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ اس چیزوں کی بس اپنا اپنا پوائنٹ، لیکن ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے نا، کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے بات ختم کرتے ہیں. تو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، جتنی میں بات طویل کروں گی پھر میرے فون میں بڑا مسئلہ ہے. تو خیر اپنی بات میں یہاں پہ وائنڈ اپ کرتی ہوں. اور خوش رہیں بس. اور جب آپ لوگ خوش رہیں گے، لوگ خوش رہیں گے تو اس سے برکت ہوگی اور انشاءاللہ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ جو چیزوں کی بائیکاٹ کرنے کی جو ہے بات، ٹھیک ہے، میں نے کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہی. اور بس ٹھیک ہے. تو میں نے اتنی ساری بات کہہ دی ہے اور بڑے اچھے سے کہی ہے. اور ہوپ سو جو دل پہ میری اس بات سے زخم لگا، میں سمینہ کسی کے دل پہ زخم نہیں لگاتی. میں یہ بات میری یاد رکھنی، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتی. اور یہ ہے کہ ہاں یہ میں پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں مجھے یہ چیز فیل ہوئی نا کہ ہاں لوگوں کو کتنی بری لگی ہوگی کہ جو اس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں، تو فوراً سے ٹھیک ہے، جو دل پہ اگر میری یہ بات لگی ہو نا تو میں اس کو ہٹا دیا بھائی، ٹھیک ہے. اس بات کو سوچیں کہ میں نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کی فیلنگ بڑی ڈیپ ہو کے سمجھتی ہوں. تو بس